ہے، حالانکہ میں کسی کو شکیل قادیانی نہیں کہوں گا الیاذ باللہ، لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا شکیل سے پوچھو اس کے دل کو سکون ملتا ہے نہیں ملتا ہے؟ اس کے سر پہ ٹوپی رہے گی، داڑھی رہے گی اور بڑا صوفیہ وقت لگتا ہے دیکھنے میں، لیکن ہے مرتد اور واجب القتل۔ اگر اسلامی گورنمنٹ ہے تو مرتد ہے، اور اگر توبہ کرنے سے پہلے مر جائے تو جہنمی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جو آج الگ دین پیش کر رہے ہیں سنگل ونڈ میں، پورے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں، جو آج کسی کو بری لگے اچھی لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عمل کر دیا کہ میں حق بولتا ہوں، کون مجھ سے راضی ہو رہا ہے کون مجھ سے ناراض ہو رہا ہے، میرے اوپر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو حضرت جو آج ہمارے نوجوانوں کو ورگلا رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو بہکا رہے ہیں، ایک بات ایمانداری سے بتانا، کمیٹی یا مجلس کے بستی کے ذمہ دار ایک بات طے کریں اور رائے طلب کریں کہ آپ کی اس معاملے میں کیا رائے، آپ کی اس معاملے میں کیا رائے۔ جو صدر ہوگا وہ ایک رائے پر، جو اکثریت رائے ہوگی اس پر کیا کر دے گا، مہر لگا دے گا۔ اب جو اس رائے سے، اس اتفاق سے، اس اتحاد سے خروج کرے گا، نکلے گا، الگ سے کوئی وہ کرے گا، اس کو کیا کہیں گے، باغی، یہ فتنہ پھیلا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ فتنہ پھیلا رہا ہے۔ ایسے ہی جب امام اعظم ابو حنیفہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا اور صحابہ کے شاگرد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے شاگرد تھے، ہمیں بتلا دیا کہ نماز اس طرح پڑھنی تو اس طرح پڑھنی ہے۔ ان کے پاس دلائل ہیں، ان کے پاس دلائل کا انبار ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بات اور کہی، جو مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں، اگر میرا مسئلہ قرآن کے خلاف ہے، اگر میرا مسئلہ حدیث کے خلاف ہے تو میرے مسئلے کو چھوڑ دیجیے، قرآن حدیث کو لے لیجیے۔ اور 1400 سال کے علماء نے باقاعدہ ان کی جانچ پڑتال کی، پتہ لگا کہ وہ الحمدللہ برحق ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں تبلیغی جماعت سے میری طرف سے تبلیغی جماعت دین کا کام نہیں کر رہی، بتاؤ تبلیغی جماعت جب دین کا کام کرے تو اس کو بدعت ہی، اس کا کام کرے تو بدعت ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ بھائی مفتی صاحب یہاں پر ہر مہینے ذکر کراتے اور ذکر جاری، اور ذکر جاری کو وہ اس میں شامل نہیں ہوتے، وہ بدعت مانتے ہیں، وہ بدعت مانتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں جو مفتی صاحب ذکر جاری کراتے ہیں تو روز سکھانے کے لیے کراتے ہیں، کیونکہ سلسلے چشتیہ میں زور سے ذکر اور سلسلے نقشبندیہ میں آہستہ ذکر ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں جو آمین زور سے کہتے ہیں، آپ لوگ حدیث کو سمجھا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زور سے آمین کہا وہ بطور تعلیم کے کہا، اس کے لیے کہا بطور تعلیم کے، تاکہ صحابہ کو علم ہو جائے، اور ازواجین کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ اور جو اس روایت کو آمین زور سے کہنے والے جو راوی ہیں، جو اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان راوی کا خود کا عمل آمین آہستہ کہتے ہیں، اس طرح ذکر بالجہر زور سے ذکر کرانا بطور تعلیم ہے۔ اسی طریقے